میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشی دی مجلس یا اے دے دوسرے اہتمام ہون جویں آ چھڑیاں لگیاں بینر لگ دے بتیاں لگ دیاں کھانا پکدا ہے یہ شریعت وچ کی حکم رکھدا ہے اس کا حکم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مستحب مدنی آقا دی شریعت فرض تو شروع ہوندی تے مستحب تک پہلا حکم خدا دا فرض دوجا واجب تیسرا سنت چوتھا مستحب گل سمجھ آ رہی نہیں تو جدو سمجھ آوے سبحان اللہ تو سا کئی رکھنا ہے شرع کتوں شروع ہوتی ہے بولو نا فرض پھر واجب ادو بعد سنت اس کو بعد مستحب یہ تے کرن والیاں چیزاں چھڈن والیاں حرام دوسرے نمبر تے مکروہ تحریمہ تیسرے تے مکروہ تنزیہ چوتھے تے احسان ہاں جی یہ ہو گئے چھڈن والے کام وہ بھی شرعی حکم نے یہ بھی شرعی حکم نے ہن اساں ویکھنا ہے میلاد پاک دی محفل جڑی ہے اجتماع جڑا ہے یا اس دے واسطے دوسرا اہتمام جڑا ہے یہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے مستحب ہے حرام ہے مکروہ تحریم ہے مکروہ تنزیہ ہے کی شے ہے مختصر دس دینا نہ فرض خدا دا جڑا اینو فرض سمجھے وہ شریعت اپنی طرفوں بناؤ نہ واجب ہے نہ سنت ہے محض ایک مستحب عمل ہے نفلی جدے کرن نال ثواب ملدا ہے نہ کرن نال گناہ نہیں سمجھ آ گئی نیچے آپ کو سبحان اللہ پھر ایک بار ذہن وچ کر لو سال سال محفل سے ہوئے میلاد پاک منانے اب پتہ تے لگنا چاہیے بھی شرع جو حکم اس کا نہ حرام ہے نہ مکروہ تحریم ہے نہ مکروہ تنزیہ ہے کیونکہ نبی پاک سرکار دی تعظیم دی ایک صورت ہے اور حضور دی تعظیم جیڑی ہو کبھی مکروہ نہیں ہو ہمیشہ یا فرض ہوے گی یا واجب ہوے گی یا سنت ہوے گی یا مستحب ہوے گی تو جڑے نو حرام آکھدے نے وہ بھی بے ایمان اپنی طرفوں شراب نہ انہاں کول کوئی دلیل ہے جڑے اس نو کوئی مکروہ تحریم آکھن مکروہ تنزیہ سب اپنی شرع جڑے فرض واجب سمجھتے نے وہ اپنی شرع بڑھائی جڑا اس کا صحیح شریعت کے مطابق حکم ہے وہ مستحب ہے باعث ثواب ہے ایدیاں شرطاں نے شرطاں پوریاں ہون تے ضرور اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ اجر و ثواب دی بتھیری امید اللہ سبحانہ تعالی یہ مستحب بولو یہ نفل لیکن یہ شرطاں نے تو پتہ ہے فرض واسطے بھی شرطاں نے واجب واسطے بھی شرطاں نے وتر واجب نہیں عشاء دے فرض انہوں نے واسطے شرطاں نے کپڑے پاک نہ ہو نماز ہو سکتی نہیں ہو سکتی یہ فرض دی شرط قبلے وال رخ ہونا چاہیے اسی طرح واجب دی شرطاں نے اسی طرح مستحب دیاں بھی نفل تسی پڑھو 1000 نفل پڑھو تہاڈا منہ مشرق والے پاسے ہوے نفل ہون گے معلوم ہویا ہر عمل دیاں اللہ دی بارگاہ میں شرطاں ضرور ہیں اس میلاد پاک مناون دیاں بھی شرطاں ہیں وہ شرطاں ہون گیاں تے قبول ہوے گا ورنہ نہیں ہوے انہاں وچ پہلی شرط ہے ایمان ہو کیونکہ ایمان ہر عمل دی پہلی جڑ جنہ چر ایمان نہ ہوئے انہ چر میلاد پاک بندے نو کک فائدہ نہیں جے دے تسی آکھو کہ چشتی بھئی جیڑا میلاد مناوندا ہے وہ ایمان والا نہیں مڑ میلاد کیویں پیا مناوندا ہے تینوں اصل ایمان دا پتہ کوئی ایمان دی تعریف ہو تصدیق بما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور جو لے کے آئے نے اس سارے دین کو دل و سچا مننا نمبر 1 اس کے نال شرط ہے کہ کوئی ایسا عمل
ظاہر نہ ہوئے بندے تو جس عمل نال انسان کی تصدیق وچ خلل آ جاتا ہے، مثلا دین اسلام نو تے منی کھڑا ہے تے بت نو سجدہ کیتی کھڑا ہے، ہن او دی تصدیق وچ خلل پی گیا، او دا ایمان قائم نہیں رہا، نال کوئی تصدیق وچ خلل پاؤن والا کام نہ ہوئے، سچا سمجھ کسے حکم شریعت دا انکار نہ کرے، کسے نبی پاک سرکار دے حکم دا مذاق نہ اڑاوے، حتیٰ کہ علماء فرماتے نے جس بندے داڑھی والے بندے نو ویکھ کے اس دا مذاق اڑایا ہے، آکھیا بکرا پیا جاندا ہے یا ہاتھ تے گٹھ تے گٹھ رکھ کے ٹہلان لگ پیا ہے، ایسا کافر ہو گیا ہے، یہ دی بڈھی سی طلاق ہو گئی ہے، اگوں نسل حرام دی جمے گی، توبہ کرے، نبی دی سنت دی دوبارہ تعظیم دل وچ رکھے گا تا جا کے مسلمان ہوے گا۔ فقیر کی طرف اضافی موضوع جڑا میں ضرورت سمجھنا اس قوم دے ایمان نو بچاؤ، تہاڈا ایمان کہیں نہیں بچاؤنا، یاد رکھنا قسم خدا دی کر کے آنا، جگہ جگہ دے تے ایمان دے لٹیرے تے ڈاکو بیٹھے تے اساں آپ بھی ایمان دے ڈاکو تے لٹیرے ہیں، اساں جتھے بیٹھے اپنے ایمان نو چوہے وانگو پترنے آ پیا، دنیا بھی دشمن ہے، آپ بھی اپنے آپ کے دشمن ہیں، فقیر تیرا ایمان انشاءاللہ العزیز جوڑ کے جاوے، ڈٹ کے آگے سبحان اللہ، جڑے آ گئے جے بڑے خوش نصیب سے انشاءاللہ العزیز وہ چیزاں لبن گیا جڑیاں تانوں کبھی نہیں لب سکتی۔ تو جناب جی یہ واسطے ضروری استباحت معصیت میں اتفاق کفر ہے، حضور سرکار دی نافرمانی نو جڑا جائز سمجھدا ہے بھائی حضور دی نافرمانی نو کسے گناہ قطعی نو جڑا بندہ جائز سمجھو کون ہے؟ کافر ہے، بے ایمان ہے، شریعت دا منکر ہے۔ ہن نبی پاک سرکار دی مجلس میلاد دے جشن واسطے خوشی واسطے پہلی شرط کی ہے، بولو نا کی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ فرماؤندا ہے غیب دیاں خبراں دین والے محبوبہ اساں تینوں حاضر و ناظر اور خوشخبری دین والا اور ڈر سناؤن والا بنا کے بھیجا ہے، کیوں تاکہ تسی لوگو ایمان لیاؤ اللہ تے اللہ دے رسول تے، وتعزروہ وتوقروہ اور رسول دی تعظیم کرو، رسول دی تعظیم کرو، وتسبحوہ اور اللہ دی عبادت کرو، بکرۃ واصیلا، سویرے بھی تے شام بھی اللہ سونے نے نبی دے آن دا مقصد بیان فرمایا ہے۔ پہلا مقصد اللہ نے بیان فرمایا تاکہ اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لیاؤ، دوجا مقصد ہے نبی دی تعظیم کرو، تیجا مقصد ہے اللہ دی عبادت کرو۔ ایمان تو بغیر تعظیم مصطفیٰ کم نہیں دے سکتی، بخشش نہیں کرا سکتی، تعظیم مصطفیٰ تو بغیر اللہ دی عبادت نہیں کم آ سکتی۔ پہلا ایمان ضروری، پھر تعظیم نبی ضروری، انہاں دوواں تو بعد پھر اللہ دی عبادت ضروری ہے۔ اللہ دیا بندے ہن پہلی شرط ایمان ہے، یہ ہوئی میلاد مصطفیٰ دے واسطے ایمان شرط ہے جڑا میلاد کرن والا ہوے نبی پاک سرکار دی تعظیم کرے، حضور سرکار دے دین نو سچا منے، نبی پاک دے دین دی کسے گل دا انکار نہ کرے، کسے دا مذاق نہ اڑاوے، حضور دے دین شریعت دی کسے گل دا مذاق نہ اڑاوے، حضور دی نافرمانی نو جائز نہ سمجھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دین قانون نو عظمت دی نگاہ نال ویکھے، ہر دور دی ضرورت سمجھے میرے کملی والے دا دین اسلام جویں اج تو 1400 سال پہلا ضروری سی اوویں اج ضروری ہے، اوویں قیامت تک ضروری رہنا۔